السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کا 4th ایئر کا ایجوکیشن کا لیکچر لوں گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو آپ کی ایجوکیشن کی بک کا گائیڈ کر دوں کہ آپ نے کون سی والی بک اپنی ایجوکیشن سبجیکٹ کے لیے لینی ہے۔ تو اس کا ٹائٹل ہے علم التعلیم، اور اس پہ انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے BA سال دوم کے طلباء و طالبات کے لیے، اور اس کے جو رائٹر ہیں SM شاہد۔ ٹھیک ہے، بکس بہت ساری ہوں گی ایجوکیشن کی مارکیٹ میں، لیکن جو آپ نے پرچیز کرنی ہے، کیونکہ یہ بمطابق جدید نصاب اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، یہ بھی اس پہ لائن سب سے ٹاپ پہ اس کے اوپر درج کی ہوئی ہے، کیونکہ آپ جو ہیں وہ اسلامیہ یونیورسٹی کے انرولڈ اسٹوڈنٹس ہوں گے 4th ایئر کے، تو آپ کا ظاہر پیپر بھی ادھر سے ہی سیٹ ہوگا۔ تو اسی کے مطابق جو بک انہوں نے سجیسٹ کی ہوئی ہے 4th ایئر کے ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس کے لیے، آپ وہی پرچیز کریں، اور اسی سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور آپ کی جو ایگزام ہے وہ بھی اسی میں سے کوشچن اسی کے مطابق ہوں گے۔ تو اس میں جو ہے آپ کے ٹوٹل چیپٹرز جو ہیں اس 4th ایئر کی بک میں وہ 20 ہیں، اور ان 20 چیپٹرز کو انہوں نے 2 پارٹس میں، 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ ایک حصہ اول پارٹ 1 اور دوسرا حصہ دوم یا پارٹ 2 ہے۔ جو حصہ اول ہے اس میں سب سے پہلا چیپٹر آپ کا ہے تعلیمی نفسیات کی ماہیت۔ ٹھیک ہے، اور اس چیپٹر میں آپ کو سب سے پہلے انٹروڈکشن ہوگا، پھر نفسیات اور تعلیمی نفسیات کا فرق۔ اب یہاں ایک لفظ یا ایک ٹرمینالوجی آپ کے لیے نہیں ہوگی، اور 4th ایئر کی جو ایجوکیشن ہے، آپ اگر 1st ایئر سے ایجوکیشن پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو بیسک ہیں وہ مزید آپ کو ایلابریٹ کر کے یا مزید جو ہے ایکسپلینیشن کے طریقے میں جو ہے وہ آپ کو سمجھائی جائیں گی اس بک میں، لیکن بیسکس جو ہیں وہ وہی ہیں۔ اس میں ایک نئی ٹرمینالوجی یا ایک نیا لفظ جو آپ کو پہلے آپ نے شاید 3rd ایئر تک اگر ایجوکیشن پڑھی ہے، 3rd ایئر کی ایجوکیشن میں آپ نے نہیں پڑھا، وہ ہے نفسیات۔ نفسیات بالکل اسی طرح سے ایک سبجیکٹ ہے جس طرح آپ کے باقی الیکٹیو سبجیکٹس جو آپ 1st ایئر میں یا 3rd ایئر میں جب داخلہ لیتے ہیں تو چوز کرتے ہیں۔ نفسیات کو انگلش میں سائیکالوجی کہتے ہیں۔ جیسے آپ کا سبجیکٹ یہ ایجوکیشن ہے، اس کو اردو میں علم التعلیم کہتے ہیں، اسی طرح سے ایک سبجیکٹ ہے نفسیات۔ نفسیات جو ہے وہ اس کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ تعلیم کے ماحول کو، طالب علم کے جو مشکلات اس کو تعلیم کے حصول میں پیش آتی ہیں ان کو، اور استاد اور طالب علم کا جو مابین تعلق ہے، اور جو جگہ یا جو سراؤنڈنگ ہے، جو ماحول ہے تعلیمی ماحول، چاہے وہ آپ کے ادارے کا ہے، چاہے وہ آپ کا گھر کا ماحول ہے، وہ کس قسم کا ہے، اس میں جو بھی جتنی بھی سائیکولوجیکل یا نفسیاتی مشکلات ایک اسٹوڈنٹ کو پیش آتی ہیں، ان کو حل کرتے ہوئے ہم اس کے ایک اسٹوڈنٹ کے، ایک طالب علم کے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، 2nd چیپٹر جو ہے آپ کا وہ استاد کے تعلیم کے لیے تعلیمی نفسیات کی افادیت، یعنی تعلیمی نفسیات جو ہے اس کو استاد اپنے طالب علم کو بہتر طریقے سے تعلیم پہنچانے میں کس طرح سے استعمال کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس چیپٹر میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ نمبر 3 چیپٹر ہے نشو و نما کی ماہیت، یعنی اس میں آپ جو ہے کچھ حصہ جو ہے بایولوجی کا بھی انکلوڈ ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہے باڈی کی، فزیکل ڈیولپمنٹ یا مینٹل ڈیولپمنٹ، گروتھ جو ہے، یہ سب چیزیں آپ اس میں پڑھیں گے اپنی 4th ایئر کی ایجوکیشن کی بک میں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ 4th چیپٹر بھی نشو و نما پر اثر انداز ہونے والے عوامل، یعنی کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں، کون کون سے ایسے عوامل ہیں جو ایک بچے کی، ایک طالب علم کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، جب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، چاہے وہ فزیکل ہے یا مینٹل ہے، اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ داخلی عوامل بھی ہو سکتے ہیں، اندرونی عوامل جن کو کہتے ہیں، اور خارجی عوامل یا بیرونی عوامل بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو داخلی عوامل ہوتے ہیں ان کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، اور جو خارجی عوامل ہوتے ہیں اس میں اس کا ماحول اور اس کے ارد گرد کی انوائرمنٹ انکلوڈ ہوتی ہے۔ جو آپ کا 5th چیپٹر ہے یہ جسمانی نشو و نما ہے، یعنی جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہے، جو ہماری باڈی کی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے بعد 6th چیپٹر ذہنی نشو و نما، یعنی نشو و نما کیا ہے اور اس کی تعریف، اس کے عوامل داخلی اور خارجی۔ نیکسٹ چیپٹر جسمانی نشو و نما، پھر مزید انہوں نے ذہنی نشو و نما کا بھی چیپٹر الگ سے دیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے جذباتی نشو و نما کا، معاشرتی نشو و نما کا،
اور نائنتھ چیپٹر ہے آپ کا آموزش تعلم کا مفہوم یا تعلم کا مفہوم. ٹھیک ہے, آموزش یا تعلم جو ہے, آپ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ایجوکیشن آپ کو پتہ ہے آموزش مینس لرننگ. ٹھیک ہے, تعلم کا مطلب ہے آموزش یا تعلم کے انگلش میں اگر ہم ورڈ یوز کریں لرننگ, یعنی لرننگ کی جو ایک بیسک ڈیفینیشن ہے سائیکالوجی میں نفسیات کی روح سے یا تعلیمی نفسیات کی روح سے, وہ کیا ہے, وہ ساری اس چیپٹر میں ڈسکس ہوگی. نمبر 10 پہ آ جائے گا تعلم کے نظریات. مختلف ماہرین نفسیات نے یا تعلیمی ماہرین نے جو تعلم کے یا لرننگ کی تھیوریز بیان کی ہیں, جو نظریات ہیں ان کے, وہ سب اس میں ڈسکس ہوں گے اس چیپٹر نمبر 10 میں. چیپٹر نمبر 11 آ جاتا ہے ذہانت یعنی انٹیلیجنس. انٹیلیجنس کی تعریف مختلف ماہرین کی نظر میں کیا ہے, اس کے کون کون سے پیمانے ہیں جس پہ ان کو انٹیلیجنس کو کسی اسٹوڈنٹ کی یا کسی بھی بچے کی ہم جج کر سکتے ہیں. کون سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کا انٹیلیجنس لیول بلو ایوریج ہے یا ابو ایوریج ہے یا ایوریج ہے. ٹھیک ہے, اس میں مختلف سکیلز آپ کو یا پیمانے بتائے جائیں گے جس میں آپ ذہانت کو رکھ کے جج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 12 پہ آپ کا چیپٹر آ جائے گا رہنمائی کی ماہیت. ٹھیک ہے, رہنمائی مینس گائیڈنس. گائیڈنس اینڈ کونسلنگ یہ دو ایسی ٹرمینالوجیز ہیں جو ایجوکیشن اور جو ہے اس میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں ایجوکیشن کے سبجیکٹ میں, یا جب بچوں کی یا ایک طالب علم کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے, اگر وہ اپنے بارے میں صحیح اس کی رائے قائم نہیں کر سک رہا کہ اس کو کس ڈائریکشن میں جانے کی ضرورت ہے یا اس کی کس طرف دلچسپی ہے, اس کے جو انفرادی اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصیات سے نوازا ہے, وہ کن سبجیکٹس کی طرف یا کس فیلڈ کی طرف اس کو گائیڈ کر رہی ہیں, تو پھر اس کو رہنمائی کی اور گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے. 13 چیپٹر ہے آپ کا مشاورت کا. ٹھیک ہے, گائیڈنس اینڈ کونسلنگ, رہنمائی, گائیڈنس, اور مشاورت جو ہے یہ کونسلنگ ہے. ٹھیک ہے, اس کی کونسلنگ کرنے کے لیے مختلف جو ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں موجود ہوتے ہیں. سائیکالوجسٹ جو ماہر نفسیات ہیں یا ماہر تعلیم, یہ دونوں جو لوگ ہیں یہ گائیڈنس اینڈ کونسلنگ کا کام سر انجام دیتے ہیں. اچھا, یہ آپ کا پارٹ 1 جو ہے وہ بک کا 13 چیپٹر پہ آ کے کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس میں جتنے چیپٹرز انکلوڈڈ ہیں, ان تمام چیپٹرز میں جو کچھ بھی آپ کو تھیوریز پڑھائی جائیں گی یا جو آپ کو ڈیفینیشنز بتائی جائیں گی یا جتنا بھی مٹیریل آپ کو پڑھایا جائے گا, بتایا جائے گا, وہ ایک اسٹوڈنٹ کی پرسنالٹی یا اس کی شخصیت یا اس کی ذات سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں یا جو کچھ چیزیں وہ فیس کرتا ہے یا اس کے ماحول سے جو ہے ریلیٹڈ جو بھی اس کے انفرادی مسائل یا پریشانیاں یا الجھنیں ہیں جس کی وجہ سے جو کہ اس کے تعلیمی جو کیریئر ہے یا جو اس کا تعلیمی نظام ہے یا اس کو تعلیم حاصل کرنے کا جو سلسلہ ہے اس میں اگر کوئی رکاوٹیں حائل کر رہی ہیں, یہ تمام تر وہ باتیں ہیں, اور ان کو کس طرح سے تعلیمی نفسیات کی روشنی میں حل کیا جائے گا, یا ایک ماہر تعلیم یا ایک ماہر نفسیات جو ہے وہ اس کی کس طرح سے مدد کر سکتا ہے ان کو حل کرنے میں. اب پارٹ 2 جو ہے حصہ دوم کی ہم بات کریں تو یہ شروع ہوتا ہے 14 چیپٹر, اس کا فرسٹ چیپٹر ہے حصہ دوم کا, اور اس کا پہلا جو 14 چیپٹر ہے اس کا ٹائٹل ہے طریقہ تدریس. ٹھیک ہے, یعنی ٹیچنگ میتھڈ. ٹیچنگ میتھڈس کون کون سے جو ہیں وہ بیسک ٹیچنگ میتھڈس ہیں, اور ان کے آپ کو ساتھ ساتھ فوائد بھی بتائے گئے ہیں اس میں, اور نقصانات بھی ایکسپلین کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 15 چیپٹر جو ہے وہ ہے تدریسی معاونات, یعنی جو ہم اپنے لیسن ڈلیور کرنے میں یا ایک لیسن جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس تک پہنچانے میں مختلف اگر معاونات استعمال کرتے ہیں, ان کی کیا اہمیت ہے, اور ان کے ساتھ اگر ہم اپنا لیسن ڈلیور کرتے ہیں تو طالب علموں کو وہ لیسن سمجھنے میں کس حد تک جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے اور کیا کیا دشواریاں پیش آ سکتی ہیں. یہ ساری اس چیپٹر میں انہوں نے انکلوڈ کی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک سائنس کا لیسن اگر پڑھ رہے ہیں تو اس میں مختلف ڈائیگرامز بنا کے آپ کے ٹیچرز آپ کو سمجھاتے ہیں, مختلف جو ہے وہ ان کو چارٹس بناتے ہیں اور آپ سے بھی کہتے ہیں کہ ڈائیگرامز بنائیں, یا ڈائیگرام ایک ٹیچر جو ہے بورڈ پہ بنا کے 1 by 1 اسٹوڈنٹ کو بلاتا ہے اور اس کی لیبلنگ کے لیے کہتے ہیں. تو اس طرح سے جو لیسن ہے وہ بچوں کو سمجھنے میں اور
یاد رکھنے میں اور اس کو جو ہے وہ آسانی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اب نمبر 16 چیپٹر جو ہے یہ ہے عناصر مدرسہ، یعنی وہ تمام تر فیکٹرز جو آپ کا مدرسہ مینس جو آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے، جو آپ کا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں کون کون سے ایسے ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کی تعلیم پہ اثر انداز ہوتے ہیں. 17 پہ ہے نظم و نسق مدرسہ، مدرسے کی ماہیت، یعنی جو آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے اس کا ڈسپلن کس حد تک اہمیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. نظم و نسق کا مطلب ہوتا ہے جو ڈسپلن ہے، جو آپ کی وہاں کی انسٹیٹیوٹ کی ایجوکیشنل انوائرمنٹ ہے وہ کس حد تک ڈسپلنڈ ہے. جتنا زیادہ ڈسپلن ہوگا ایجوکیشنل لیول اس انسٹیٹیوٹ کا اتنا ہی بہتر ہوگا اور طالب علموں کی سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت اتنی ہی پروان چڑھے گی. 18 چیپٹر جو ہے وہ نظم و نسق مدرسہ کی اقسام و نظریات، یعنی اس میں جو ڈسپلن مدرسے میں یا جو آپ کے یہاں انہوں نے مدرسے کا ورڈ یوز کیا ہوا ہے، ہم ایک جو لیٹسٹ ٹرمینالوجی ہے جیسے انسٹیٹیوٹس کہا جاتا ہے، آپ کا اسکول ہے، آپ کا کالج ہے، آپ کا یونیورسٹی ہے، ان تینوں کے لیے انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا ہوا ہے جو کہ مدرسہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن مدرسے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ وہ ایک اسپیسیفک مدرسے جیسے ہوتے ہیں، بلکہ یہاں انہوں نے آپ کے جو بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جس میں پڑھایا جاتا ہے طالب علموں کو، وہ اس سے مراد ہے. نظم و نسق مدرسہ کی اقسام و نظریات، یعنی کتنی ٹائپس کے ہوتے رہے ہیں مدرسے، اور نظریات مختلف تھیوریز کی روشنی میں ان کو کس طرح سے ہم سیکھیں گے یا پڑھیں گے. نظم و نسق مدرسہ کی ماہیت، جو بھی ڈسپلن جو ہے نظم و ضبط کا مفہوم ہے، اس میں نظم و ضبط مدرسہ کے فوائد ہیں، اچھے ضبط کے اصول ہیں، یہ تمام یعنی جتنی ڈسپلن کوالٹیز یا ایک انسٹیٹیوٹ کی ہونی چاہیے وہ کیا کیا ہیں. نظم و ضبط مدرسے کے طریقے. ٹھیک ہے. جو نظم و ضبط مدرسے میں ہونا چاہیے، جو ڈسپلن ایک مدرسے میں ہونا چاہیے، اس کے کون کون سے طریقے ہیں جن پر چل کے ہم اس میں ڈسپلن کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہو گئے آپ کے ٹوٹل 20 چیپٹرز. اب میں آپ کو آپ کے پیپر کی گائیڈ کر دوں. جو آپ کا اسلامیہ یونیورسٹی کا ایجوکیشن پارٹ 2 کا پیپر آئے گا وہ کس طرح کا ہوتا ہے، کتنا ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے اس پیپر کو سالو کرنے کے لیے، اور ڈویژن آف مارکس کس طرح سے ہوتی ہے. تو آپ کا جو پیپر ہے اس کے ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں 100 اور ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے 3 آورس. 3rd ایئر اور 4th ایئر کا جو پیپر ہے اس کا ایک جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے مشکل ٹاسک یہ ہے کہ اس میں آبجیکٹیو نہیں ہوتا، یہ شارٹ کوسچن نہیں ہوتے. جتنے بھی ہیں وہ لانگ کوسچنس ہیں اور آپ نے لانگ کوسچن یہ اٹیمپٹ کرنے ہیں. شارٹ کوسچن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک لائن بھی میں آنسر دیتے ہیں اور اگر وہ آپ کا آنسر ٹھیک ہے تو آپ کو اس کے فل مارکس مل جاتے ہیں. یا MCQs میں آپ نے ایک آپشن جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کا آنسر سلیکٹ کیا، اگر رائٹ ہے تو آپ کے کمپلیٹ مارکس مل جاتے ہیں. لیکن جب آپ لانگ کوسچن اٹیمپٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ان ڈیٹیل جتنا زیادہ آپ ان ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں وہ آپ لکھیں گے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو ٹائم جو کنزیوم ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے، اور مارکس جو ہیں وہ اسی حساب سے جو ہے اگر ہم آبجیکٹیو کی بات کریں تو اس حساب سے اتنے جو ہے آپ کو مارکس نہیں دیے جاتے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اچھے طریقے سے اور بہتر طریقے سے جیسے جیسے آپ کو گائیڈ کیا جائے گا ویسے پیپر اٹیمپٹ کریں گے تو انشاءاللہ مارکس بھی آپ کے بہت اچھے آئیں گے. اچھا جی، اس میں یہ ہے کہ آپ نے جیسے آپ کی بک میں 2 پارٹس تھے، پارٹ 1 اور پارٹ 2، اس کے اندر انہوں نے 20 چیپٹر سیٹ کیے ہوئے تھے. اسی طرح سے اس میں بھی پیپر کے بھی جو کوسچنز دیے ہوئے ہیں اس کے 2 پارٹس ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے بک کے 2 پارٹس تھے کہ آپ پارٹ 1 بھی کمپلیٹ کریں، بک کا کمپلیٹ پریپیئر کریں، اور پارٹ 2 بھی. اسی طرح سے انہوں نے پارٹ 1 میں جو ہے ٹوٹل 5 سوال ہیں اور ہر حصے میں سے ایٹ لیسٹ آپ نے 2 سوال چوز کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹوٹل آپ نے جو سوال حل کرنے ہیں وہ 5 ہیں. جو آپ کو دیے گئے کوسچنس ہیں وہ 10 ہیں. ایک فرسٹ پارٹ میں بھی 5 کوسچنز ہیں، سیکنڈ پارٹ میں بھی 5 کوسچنز ہیں، اور جو آپ نے کوسچنز کرنے ہیں وہ ٹوٹل 5 ہیں. اب کسی ایک پارٹ میں یہ آپ کی چوائس ہے کہ کسی ایک پارٹ میں سے آپ نے 3 کرنے ہیں اور ایک پارٹ میں سے 2، مگر آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ ایک فرسٹ پارٹ میں سے آپ نے 1 کر لیا اور باقی
4 جو ہیں وہ اپنے سیکنڈ پارٹ میں سے کر لیے، یا 4 فرسٹ پارٹ میں سے کر لیے اور 1 جو ہے وہ اپنے سیکنڈ پارٹ میں سے کر لیے، ٹھیک ہے. اور ہر کویسچن کے جو ہے وہ مارکس جو ہیں ٹوٹل مارکس 20 ہیں، اور ہر کویسچن کے اندر جو ہے وہ بھی 2 پارٹس دیے گئے ہیں، الف اور بے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک کویسچن پڑھ کے سنا دوں. سوال نمبر 1 جیسے ہے، نفسیات اور تعلیمی نفسیات میں فرق واضح کریں. یہ پارٹ 1 ہے اس سوال کا. اور پارٹ 2 اس کا ہے کہ استاد کے لیے تعلیمی نفسیات کی وسعت تحریر کریں، ٹھیک ہے. تو یہ 2 پارٹس ہو گئے ایک ہی کویسچن کے. اگر آپ کویسچن 1 اٹیمپٹ کریں گے تو آپ نے دونوں پارٹ سولو کرنے ہیں. اگر آپ کویسچن 2 اٹیمپٹ کریں گے تو آپ نے اس کے ہی دونوں پارٹ سولو کرنے ہیں. سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. اس میں ٹوٹل 5 کویسچن سولو کرنے ہیں، دیے ہوئے 10 ہیں، اور فرسٹ پارٹ میں بھی 5 ہیں، سیکنڈ پارٹ میں بھی 5 ہیں، اور دونوں پارٹس میں سے ایٹ لیسٹ آپ نے 2 کویسچن سولو کرنے ہیں. یہ ہو گیا آپ کا انٹروڈکٹری لیکچر آپ کی 4th ایئر کی ایجوکیشن کلاس کا. اب آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی ایجوکیشن کی بکس جو ہیں وہ پرچیز کر لیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کو لیکچر جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گا. جیسے جیسے میں آپ کو لیکچر دیتی جاؤں گی آن لائن، اسی طرح سے آپ اس کی ریڈنگ کرتے جائیں گے. بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ نے لیکچر سننے سے پہلے جیسے آپ نے جو ہے وہ ریڈنگ کر کے رکھنی ہے اپنے ٹاپکس کی. میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی. جب ایک لیکچر اینڈ ہوگا تو نیکسٹ لیکچر کے میں آپ کو ٹاپکس بتا دوں گی کہ یہ آپ نے ریڈ کر کے پھر لیکچر سننا ہے. اس کے بعد ایک دفعہ اور ریڈنگ کرنی ہے، تو آپ کو انشاءاللہ اس کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں اب نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اپنی بک سٹارٹ کریں گے.